اس کے اندر ایک غلطی تھی جس کے اوپر آپ نے بی بی سی کے ادارے کو شکایت کی، تو اس کا کیا نتیجہ آیا شکایت کا؟ شروع میں کہا جی کہ آپ کو اور آپ کی فیملی کا نام پاناما پیپرز تھا. میں کہا بالکل نہیں تھا، نہ میرا نہ میری کسی فیملی نام. میں نے اس کو چیلنج کیا، پھر انہوں نے توڑ موڑ کے دوسری بات شروع کر دی. ابرار صاحب یہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی. I intend to go to the next level now. نے مان لیا کہ آپ صحیح کہہ رہے تھے. جی that's right. اور میں وہ واحد شخص ہوں. میں مشکور ہوں کہ کیونکہ ان کے اس پروگرام کے اوپر پی ٹی آئی اور اس کے جو سوشل میڈیا ٹیم نے پورے پاکستان میں طوفان برپا کر دیا. آپ نے میرے ہی شو میں یہ انکشاف کیا تھا، مجھے پہلی بار بتایا تھا کہ اس شو کے بعد جب آپ نے مجھے انٹرویو دیا کہ میں نے بی بی سی کے خلاف شکایت درج کی ہے، تو لوگوں نے سوچا کہ بی بی سی کے خلاف کون شکایت کر سکتے، اور آج وہ چیز سچ ثابت ہوئی. جی الحمدللہ. اس کو وجہ بنا کے جب کمپلین کی تو آپ کو آف کام میں اور پیمرا میں کیا فرق نظر آیا؟ ایکسیپٹیبل نہیں ہے جو کچھ اس پہ ہوئی ہے، وہ فیکچول نہیں ہے، وہ باعث ہیں، وہ ڈیفیمیٹری ہیں. آپ کے ہوسٹ نے غلط بیانی کی کہ میری فیملی کا نام پاناما پیپرز میں ہے، تو وہ ابھی بیٹل باقی ہے. جی برطانیہ کا انصاف آپ کو پسند آیا، اور یہی انصاف پاکستان میں ہو تو نہیں ہو تو بالکل ہونا چاہیے. ایسا نظام ہونا چاہیے. ہم ایسا نظام لانا چاہتے ہیں. مسلم لیگ نون ایسا نظام لانا چاہتی ہے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کا انصاف ہو. بی بی سی کو انٹرویو دینا آپ کی خواہش تھی، یا بی بی سی کے ہارٹ ٹاک کے جو شو کے ہوسٹ ہیں اسٹیون، وہ چاہتے تھے کہ انٹرویو کیا جائے؟ اور جب انٹرویو کے لیے رضامندی ہوئی تو کیا ہوسٹ اور گیسٹ کے درمیان کوئی ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے؟ نہیں، نہ میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا، نہ انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور یہ ہے کہ ہمارے بھی کہ پاکستان کے یہاں ایک بہت پرو ایکٹیو بیرسٹر ہیں، آپ نے شاید ان کا نام سنا، بیرسٹر عابد. انہوں نے بیسیکلی ایز ویل وشر انہوں نے آن ہز اون بی بی سی کو یہ کانٹیکٹ کیا کہ جی، کیونکہ وہ مجھے سن چکے تھے 3-4 واٹفورڈ کونسل میں، آپ کو یاد ہوگا مجھے ایوارڈ دیے گئے اور میں نے پاکستان کے حوالے سے کمیونٹی کو تقریر کی. تو وہ بہرحال جو بھی ہے، اب ابرار صاحب الحمدللہ فرسٹ لیول پہ آئی ایم ویری ہیپی اینڈ سیٹسفائیڈ کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا. اور وہ سارے لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو کہ اس کے کلپ چلاتے تھے جی الیکشن کریڈیبل. جیسے میں نے کہا کہ فافن نے لکھا کہ ڈرٹیسٹ الیکشن، اور وہ بہت رپورٹس ہیں، آپ کی پن ڈیٹ کی ہے، فافن کی ہے، اور ایک اگر ای کی رپورٹ میں بھی نہیں ہے جس کو آپ کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں، اور آپ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ جی اس کو کام کر رہے تھے. اور اس نے جو تباہی پاکستان میں حکومتیں کر دی عمران خان نے، تو وہ اصل میں میں اس کو حقیقت بتا رہا تھا. آئی تھنک وی آر موونگ فائن انشاءاللہ. کو لوگ مجھے کہتے تھے جی آپ بی بی سی سے ٹکر لے رہے ہیں، آپ بی بی سی سے، کیونکہ یہاں تو آپ آف کام بھی نہیں جا سکتے، تو وہ آپ کی بات مانیں گے؟ میں نے کہا جی میں پروفیشنل، میں مانوں کیوں نہیں مانیں گے، میں بھی یو کے کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، وہ بھی پروفیشنل ہے. یہاں یہ بات نہیں ہے. دی ٹروتھ ول ہیو ٹو پریویل. مزید اس طرح کی ویڈیوز اور پروگرام گورکھ دھندا دیکھنے کے لیے اس پیج کو لائک، فالو اور یوٹیوب کو سبسکرائب کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں. آج کے گورکھ دھندا میں پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب میرا ساتھ دیں گے. مختلف ایشو کے اوپر بات ہوگی، اور بالخصوص برطانیہ کا جو سب سے بڑا نشریاتی ادارہ ہے بی بی سی، اس نے باضابطہ طور پہ اسحاق ڈار صاحب کی بات کو صحیح مانتے ہوئے اپنی غلطی کو تسلیم کیا. تو اسحاق ڈار صاحب آج میرا ساتھ دیں گے. اسحاق ڈار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈار صاحب، چند ماہ قبل انٹرویو ہوا جس کی ٹرانسلیشن کر کے پاکستان کے اندر اسے چلایا گیا. آپ نے بارہا مرتبہ کہا کہ اس کے اندر ایک غلطی تھی جس کے اوپر آپ نے بی بی سی کے ادارے کو شکایت کی، تو اس کا کیا نتیجہ آیا شکایت کا؟ جی ابرار صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم. ابرار صاحب، جیسے میں نے کہ غالباً آپ کے بھی انٹرویو میں یہ 1 دسمبر کو یہ انٹرویو میرا ہوا تھا، ارلی آورز میں ایئر ہوا تھا، اور پھر 2 دسمبر کو 2 دن یہ چلا تھا ہارٹ ٹاک جو بی بی سی کا پروگرام ہے. اور اس میں کچھ چیزیں تھیں جو فیکچولی انکریکٹ تھیں. تو یہ جو گلوبل خاص کر ایسے اداروں کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ جو آپ بات ہوسٹ کریں وہ فیکچولی کریکٹ ہونی چاہیے، وہ ان بائز ہونی چاہیے، اور اس میں کسی کو پرپزلی ڈیفیم کرنے کی نہیں ہونی چاہیے اٹیمپٹ.
تو وہ میں نے بات کی کہ جی وہ پاکستان میں رگڈ الیکشنز ہیں، تو اس پہ انہوں نے اپنے پروگرام میں جو ہوسٹ تھے اسٹیون سیکر، انہوں نے 3 دفعہ یہ دہرایا کہ وہ کریڈیبل الیکشنز ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ پوری رپورٹ پڑھ لیں، تو آپ نے غالباً پوری رپورٹ نہیں پڑھی، تو انہوں نے وہ بس ایک ان کا تھا ایک جیسے فریم آف مائنڈ ہوتا ہے، غالباً ان کی ٹیم میں جو بھی ان کو اسٹڈی کر کے اور ریسرچ کر کے دیا ہوگا انہوں نے اور خود بھی کیا ہوگا، تو میں نے ان کو یہ آن ریکارڈ بھی کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف یورپین یونین کی رپورٹ ریلیونٹ نہیں ہے اس حوالے سے، صرف میں کہہ رہا ہوں ریلیونٹ ہے، لیکن اس رپورٹ میں 91 پیج کی رپورٹ میں ایک دفعہ بھی لفظ کریڈیبل استعمال نہیں ہوا، جو مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی تھی کہ ہاں وہ ان کے جو ای یو کے چیف آبزرور تھے، وہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی الیکشن کے بعد، جس میں انہوں نے الیکشن کی خامیاں بھی گنوائی اور کچھ اور باتیں کی، اور یہ غالباً انہوں نے الفاظ استعمال کر لیے کہ اوور آل الیکشن کریڈیبل ہے، جو کہ آئی اسٹل ڈس ایگری، لیکن ان کی جو فارمل رپورٹ ہے 91 پیج کی، وہ اس میں ایک دفعہ بھی لفظ کریڈیبل کا استعمال نہیں ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ان کا سیمپل تھا جس میں یہ گئے، وہ قریباً 400 پلس پولنگ اسٹیشنز تھے پاکستان میں، almost tens of thousands of polling stations، almost 70-80 ہزار polling stations ہیں، تو وہ بھی ایک میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی، کیونکہ اس میں you have to see across independent، جو اگر ریسرچ کرے گا کوئی تو اس کو دیکھنے کی مختلف رپورٹیں کیا ہیں، مثلاً فافن جو ہے، جو بڑا کریڈیبل ادارہ ہے، تو اس نے لکھا کہ یہ it was the dirtiest election in the history of Pakistan۔ اچھا انہوں نے لکھا ہمارے جو آر ٹی ایس سسٹم بند کیا پوری دنیا نے دیکھا، اور وہ کئی گھنٹے بند رہا، اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا اس دورانیے میں، اور 2-2.5 دن تک رزلٹ آتے رہے، تو وہ ساری الیکشن ریگنگ تھی۔ تو مجھے وہ فرینکلی اریٹیٹ کر رہا تھا یہ بات ان کی بار بار، اور میں نے پروگرام میں ان کو میں نے چیلنج کیا، اور میں نے ان کو یہ کوشش کی کہ سمجھانے کی، تو پروگرام کے بعد اسی طرح کچھ اور چیزیں تھیں، میں نے کشمیر کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کچھ سوال کیا کہ جی پاکستان اور انڈیا میں جو ہے لوگ ہیں وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ آپ یعنی عمران خان کی جو حکومت ایک کریڈیبلی الیکٹ ہوئی ہے، آپ اس کو تنگ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ایک سیکنڈ، میں نے کہا if it was our government, the way India has annexed Kashmir under by deleting Article 370, it would not have been possible۔ تو میں اس طرح کی ان سے باتیں کی، اچھا وہ اس سے ایڈٹ کر دیے گئے ان دی نیم آف کہ جی جو پروگرام، چونکہ انہوں نے رات 12:30 بجے یعنی 00:30 رات 12:30 مین کے 1 دسمبر اور کہ صبح ارلی آورز میں انہوں نے ایئر کرنا تھا پہلے، یہ تقریباً 16 دفعہ یہ 2 دن میں ایئر ہونا تھا پروگرام، صحیح۔ تو انہوں نے رات چونکہ مڈ نائٹ میں ایئر ہونا تھا، انہوں نے چند گھنٹے پہلے ریکارڈنگ کی اور مجھے کہا کہ اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز لائیو۔ تو اس میں جو مورلی ایک بات ہوتی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں ٹریٹلی لائیو مین کہ آپ پھر اس میں جد و بدل نہیں کریں گے، صحیح، اور اگر آپ کو کرنی پڑے گی تو میری کانسنٹ بھی لیں گے۔ تو اس طرح کی کچھ باتیں تھیں، اور پھر انہوں نے جیسے شروع میں کہا جی کہ آپ کو اور آپ کی فیملی کا نام پاناما پیپرز تھا، میں کہا بالکل نہیں تھا، نہ میرا نہ میری کسی فیملی نام، میں نے اس کو چیلنج کیا، پھر انہوں نے توڑ موڑ کے دوسری بات شروع کر دی۔ تو میں نے یہ پھر ان سے جو ہے فارمل کمپلینٹ لانچ کی، جو ان کا کمپلینٹ میکینزم ہے بی بی سی کا، کیونکہ یہ اسٹیٹ چونکہ ادارہ ہے، اور اس پہ آپ جو ہے آف کام جو ہے جو ان کا ریگولیٹر ہے، جیسے ہمارے ملک میں پیمرا ہے، تو آپ آف کام میں جاتے ہیں، لیکن اسٹیٹ جو ان کا ادارہ ہے بی بی سی، اس کے لیے اس کے قانون میں ایک طریقہ کار متعین ہے، اور وہ ہے کہ آپ ان کے کمپلینٹ سیل میں جائیں گے، اگر وہ آپ سیٹسفائی نہیں ہوں گے تو ان کا ایک ایگزیکٹو لیول پہ اوپر ہائر لیول کا کمپلینٹ سیل ہے، اور پھر آپ ریگولیٹر کے پاس جا سکتے ہیں۔ پھر جا میں سکتے نے ہیں۔ ان کو بڑی تفصیل سے کوٹ کی یہ ساری چیزیں، انکلوڈنگ کہ جی آپ نے یہ غلط کہا ہے 3 دفعہ کریڈیبل الیکشن نہیں تھے، اور ایک دفعہ رپورٹ میں نہیں ہوا، تو وہ پھر پہلے ایک راؤنڈ میں تو انہوں نے مجھے سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی، جو میں obviously was not acceptable۔ میں نے ان کے سیکنڈ راؤنڈ میں کمیونیکیشن کی، وہ کووڈ کی وجہ ٹائم بھی بہت لگ رہا ہے، تو انہوں نے ورچولی مجھے پچھلے 2 دن پہلے انہوں نے پھر مجھے وہ اپنا وہ بات مانی ان کی۔ اس کا مطلب ہے جو میکینزم انہوں نے پورا ہر چیز پہ میرا ایک ایک لفظ دیکھا، رپورٹ دیکھی، سب کچھ انہوں نے کہا کہ ہمیں وی شوڈ ہیو مینشنڈ اٹ
کہ جی یہ جو ہے وہ اس نے جو EU چیف آبزرور نے بات کی تھی، یہ نہیں کہنا چاہیے کریڈٹ. تو ابھی ابرار صاحب ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی. I intend to go to the next level now. اچھا، ان کو نیکسٹ لیول میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو باریک بینی سے کر کے چھوٹے چھوٹے جواب چاہوں گا. سب سے پہلے یہ ہوا کہ جو EU نے الیکشن کی رپورٹ دی تھی اس میں کریڈیبل الیکشن صوبے یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا تھا، جس کو اب BBC نے مان لیا کہ آپ صحیح کہہ رہے تھے. جی that's right. اور میں وہ واحد شخص ہوں. میں مشکور ہوں کہ کیونکہ ان کے اس پروگرام کے اوپر PTI اور اس کے جو سوشل میڈیا ٹیم نے پورے پاکستان میں طوفان برپا کر دیا اور ون سائیڈڈ پکچر دکھائی. اور میں اسی کو میں نے چیلنج کیا کہ آپ کی اس غلطی نے ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی ہے، اور وہ BBC ہے دنیا کا ورلڈ ریਨਾؤنڈ ادارہ. تو میں اللہ کا شکر ہے کہ جی میری پوزیشن جو ہے وہ اب اسٹینڈ ونڈیکیٹڈ، میں سیٹسفائیڈ ہوں اس پوائنٹ کے اوپر. جیسے میں نے کہا کہ ابھی میری بیٹل باقی ہے اور میں اگلے لیول پہ جاؤں گا. جی ٹھیک ہے، آپ نے میرے ہی شو میں یہ انکشاف کیا تھا، مجھے پہلی بار بتایا تھا کہ اس شو کے بعد جب آپ نے مجھے انٹرویو دیا کہ میں نے BBC کے خلاف شکایت درج کی ہے، تو لوگوں نے سوچا کہ BBC کے خلاف کون شکایت کر سکتے، اور آج وہ چیز سچ ثابت ہوئی. جی الحمدللہ. دوسرا مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ جو آپ نے انٹرویو دیا تھا اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، کشمیر کے حوالے سے آپ نے بات کی، اس کو کاٹ دیا گیا. تو آج آپ نے اس چیز کو وجہ بنا کے جب کمپلین کی تو آپ کو آف کام میں اور پیمرا میں کیا فرق نظر آیا؟ نہیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ نہیں انہوں نے کہا تھا میں ہیو ٹو بی فیئر، یہ نہیں کہا تھا رد و بدل نہیں ہوگی. انہوں نے مجھے پروگرام کے شروع میں یہ کہا تھا، جب چند گھنٹے پہلے کہا کہ رات چونکہ 12:30 بجے پروگرام مشکل ہوگا تو ہم چند گھنٹے ان ایڈوانس کریں گے ریکارڈ. دے یوز دا ورڈز بفور ریکارڈنگ کہ جی اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز لائف، ٹھیک دا پروگرام ول بی ٹریٹڈ ایز لائف. تو اس کا مطلب یہ انڈرسٹوڈ ہے آپ کے میڈیا کی دنیا میں کہ پھر وہ رد و بدل اگر ان کا کوئی پروگیٹو ہے تو پھر بھی نہیں کر سکتے مجھے پوچھے بغیر. تو وہ انہوں نے ان کی پلی یہ ہے کہ جی پروگرام اتنا انٹرسٹنگ ہو گیا یا لمبا ہو گیا کہ ہمیں اس میں کوئی ایڈیٹنگ کر کے کچھ چھوٹا کرنا پڑا. میرے نزدیک وہ 3-4 منٹ جو تھے وہ ضروری تھے کہ وہ نہ ایڈٹ ہوتے اور ایریا ایڈیٹیبل تھے، کیونکہ ہوسٹ نے کچھ چیزیں اننیسیسریلی اس کو رب کی اور مجھے بھی جواب دینے، تو وہ حصہ ہو سکتا تھا کوئی ایک آدھ جو ہے مثلا کریڈیبلی 3 دفعہ انہوں نے 3 دفعہ کریڈیبل کی بات کی. تو وہ میں اس کو ان پرنسپل نہیں ایکسیپٹ کرتا، کیونکہ اس میں کشمیر تھا جو کہ ساؤتھ ایشیا کا موسٹ امپورٹنٹ ایک مسئلہ ہے پچھلے 7 دہائیوں سے. اور اس پہ میں نے اپنی PMLN کی پوزیشن کو واضح کیا اور اس جو بیٹھے ہوئے ان کا بتایا کہ ان کو اتنی جان نہیں ہے کہ یہ اس کے لیے ڈپلومیٹک ایفرٹ بھی کر سکیں. تو وہ میری وہ چل رہی ہے، میرے ایسے ایشوز ابھی چلیں گے. لیکن ناؤ وی آر گوئنگ ٹو اچھا دوسرا جو آف کام پیمرا کا کمپیریزن اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ BBC کے معاملے میں باقی جو ہے پرائیویٹ چینل جتنے بھی ہیں وہ آپ آف کام کے پاس جاتے ہیں which is equivalent to پیمرا. BBC کے قانون میں ہے کہ آپ پہلے BBC کی کمپلینٹ میکنزم کو آپ ایگزاسٹ کریں گے. تو وہ پہلا جو ہے لیول وہ میں نے ایگزاسٹ کیا ہے، جس پہ انہوں نے الحمدللہ اس چیز کو مان کے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. اور وہ جو آپ نے دیکھا کہ آپ نے ویب سائٹ پہ بھی ڈال دیا ہے، مجھے بھی ان رائٹنگ کمیونیکیٹ کر دیا ہے. اور اب ان کا جو سیکنڈ ہائر لیول ہے وہ ایگزیکٹو لیول، سینئر ایگزیکٹو مینجمنٹ لیول کا ہے. میں وہ 20 دن کے اندر میں اب دوبارہ جا سکتا ہوں کہ جی ٹھیک ہے اس کو تو میں مانتا ہوں، مجھے ابھی یہ چیزیں 2-3 چیزیں اور جو ہے وہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جو کچھ اس پہ ہوئی ہے وہ فیکچول نہیں ہے، وہ باعث ہیں، وہ ڈیفیمیٹری ہیں. آپ کے ہوسٹ نے غلط بیانی کی کہ میری فیملی کا نام پاناما پیپرز میں ہے، تو وہ ابھی بیٹل باقی ہے. جی ٹھیک ہے، تو ابھی بھی BBC نے اگر معذرت کر لی، چیزوں کو قبول کر لیا، تو ابھی بھی جو میٹر باقی ہے اس میں بھی ابھی مزید چیزیں چاہتے ہیں کہ اس میں کلیئر ہونی چاہیے. اب میں پروفیشنل ہوں اور میں نے بھی الحمدللہ UK سے کوالیفائی کیا اور مجھے بھی پتا ہے کہ یہاں کے قوانین کیا ہیں ویسٹرن ورلڈ میں. تو یہاں وہ پاکستان کی طرح چیزیں بلڈوز نہیں ہوتی، اور یہاں کوئی پرائم منسٹر بلا کے TGFIA کو یا پیمرا کے ادارے کو یا نادرا کو یا دوسرے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں یا FIA کو یہ نہیں کہتا کہ یہ کریں یہ نہ کریں. یہاں انصاف پہ باتیں ہوتی ہیں ویسٹرن ورلڈ میں. آپ نے دیکھا کہ اس حکومت نے
ایک جو بھونڈا قسم کا جو میرا جھوٹا ایک بنایا ہوا ہے میرے خلاف ایک کیس، تو جب میں نے اس کو چیلنج کیا تو انہوں نے کہا کہ انٹرپول میں بھیج دیا ہے اور یہ کریں گے. میں نے اپنے فیکٹس بھیج دیے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی گورنمنٹ کے منہ پہ تماچا مارا. انہوں نے اپنا وقت لیا، 12-13 مہینے لیے. بی بی سی میں بھی مجھے فائٹ کرتے ہوئے 5 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں. آخری سوال اس موضوع کے حوالے سے، یہاں انصاف ملتا ہے آپ کو؟ یہاں انصاف ملتا ہے، پاکستان میں نہیں ملتا. میں اس کو ریکگنائز کرتا ہوں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بی بی سی نے اپنی ان کی جو کمپلینٹ میکنزم ہے، اس نے جب دیکھا، اپنا پروگرام دیکھا، اپنے ہوسٹ کی باتیں سنی، میری گریونسز اور میری جو کمپلینٹ کو دیکھا، میں نے جو فیکچوئل کہا کہ یہ انہوں نے یہ ٹھیک نہیں کیا ہے، یہ رپورٹ ہے سارا، تو انہوں نے اپنی بات تسلیم کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی انڈیکیشن ہے کہ یہاں ادارے کیسے کام کرتے ہیں. برطانیہ کا انصاف آپ کو پسند آیا، اور یہی انصاف پاکستان میں ہو تو؟ نہیں ہو تو بالکل ہونا چاہیے. ایسا نظام ہونا چاہیے. ہم ایسا نظام لانا چاہتے ہیں. مسلم لیگ نون ایسا نظام لانا چاہتی ہے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کا انصاف ہو، تو تبھی ہم ترقی کریں گے. آپ دیکھیں جب سیکنڈ ورلڈ وار میں جب اپنا ہو رہی تھی دوسری جنگ عظیم، اور جب پرائم منسٹر کو پوچھا گیا کہ جی اپنا بڑی سچویشن گریو ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، ان کے کچھ کابینہ کے لوگوں نے انہوں نے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا آر کورٹس فنکشننگ؟ انہوں نے کہا جی کورٹس آر فنکشننگ. کہتے جسٹ فارگیٹ اٹ، ڈونٹ وری اباؤٹ اینی تھنگ. تو یہ انصاف کا جو ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے انصاف کے حوالے سے. اب میرا جیسے میں نے عرض کیا کہ میں نے کبھی 20 منٹ ٹیکس ریٹرن ڈیلے نہیں کی. میرے اوپر یہ میں نے 20 سال ٹیکس ریٹرن نہیں دیا. یہ صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے. اور میں درجنوں دفعہ انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں، اور جو ڈی جی ایف آئی اے ہے وہ آ کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں یہ لکھوا کے چلا گیا اپنا ڈیفنس اس کی وٹنس میں کہ جی ہم نے ایف پی آر چیک نہیں کیا. تو بھائی ہاؤ دا ہیل یو کین سے کہ میں نے 20 سال ٹیکس ریٹرن نہیں دی. وہ کسٹوڈین آف ٹیکس کا بھی آ رہا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے ادھر کی پولیٹیکل جو منوورنگ ہے، جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، جو پولیٹیکل پرسیکیوشن ہے، جو پھر ہم نے جس کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں، سرکل کرتے ہیں، وجوہات اور ہوتی ہیں. ہمارے کیس میں وجوہات اور ہیں جس میں مجھے الحمدللہ فخر ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، مجھے طاقت دی کہ میں موسٹ پاورفل کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور میں ملک کے فسکل ڈسپلن کو خراب نہ ہونے دوں، میں پاکستان کو ٹیک آف کرنے دوں. تو الحمدللہ میں بالکل ایک سیٹسفائیڈ پاکستانی. بالکل ٹھیک. آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کہ بی بی سی کو انٹرویو دینا آپ کی خواہش تھی، یا بی بی سی کے ہارٹ ٹاک کے جو شو کے ہوسٹ ہیں سٹیون، وہ چاہتے تھے کہ انٹرویو کیا جائے؟ اور جب انٹرویو کے لیے رضامندی ہوئی تو کیا ہوسٹ اور گیسٹ کے درمیان کوئی ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے؟ نہیں، نہ میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا، نہ انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور یہ ہے کہ ہمارے بھی کہ پاکستان کے یہاں ایک بہت پرو ایکٹیو بیرسٹر ہیں، آپ نے شاید ان کا نام سنا، بیرسٹر عابد. انہوں نے بیسیکلی ایز ویل وشر انہوں نے آن ہز اون بی بی سی کو یہ کانٹیکٹ کیا کہ جی، کیونکہ وہ مجھے سن چکے تھے 3-4 واٹفورڈ کونسل میں، آپ کو یاد ہوگا مجھے ایوارڈ دیے گئے اور میں نے پاکستان کے حوالے سے کمیونٹی کو تقریر کی. تو وہ انہوں نے جب سنا تو انہوں نے رابطہ کیا کہ آپ کو تو یا انٹرنیشنل میڈیا کو آپ کو سننا چاہیے اور آپ سے بات کرنی چاہیے پاکستان کے حوالے سے. تو اگر میں ان سے بات کروں، اگر وہ اپنا ولنگ ہو اور آپ ولنگ ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بی بی سی پہ آپ کا انٹرویو ہونا چاہیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر بی بی سی از ولنگ ٹو ٹیک می، آئی ول بی ہیپی ٹو. تو یہ بیسیکلی انیشیٹو تھا بیرسٹر عابد کا، اور انہوں نے ان کو بی بی سی کو کمیونیکیشن کی. ان کے آپس میں کمیونیکیشن کے سارے ای میلز ہیں جو لیٹر آن مجھے بھی سی سی ہوئے. تو ان کے آپس میں تھا کہ جی جو ایریاز کور ہوں گے وہ بیسیکلی اکاؤنٹیبلٹی، پاکستان کی اکانومی، اور جو پولیٹیکل کرنٹ سچویشن ہے، جو نیب کے معاملات ہیں، جو کشمیر ہے، یہ بھی تھا. لیکن وہ انہوں نے جب نہیں کیا اکانومی میں، انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اگر آپ پروگرام دیکھیں تو میں نے اکانومی کو ڈریگ کیا. جب انہوں نے کہا کہ جی what you and Mr. Sharif are doing, تو is it good for people of Pakistan، اس طرح کا کوئی سوال تھا. تو میں نے اس کو گنوائی. میں نے کہا what we doing bad، ہم نے یہ گروتھ دی 5.8، یہ انفلیشن، یہ انٹرسٹ وغیرہ. اس پہ he became defensive. He said no I'm not saying that Mr. Dar your performance was bad, it was rather good in many areas. یہ اس کو کہنا پڑا. بالکل کہنا پڑا. تو وہ
बहरहाल जो भी है, अब इब्रार साहब, लेट्स अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट लेवल पे आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि जी अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया, और वो सारे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो कि उसके क्लिप चलाते थे जी इलेक्शन क्रेडिबल क्रेडिबल क्रेडिबल। जैसे मैंने कहा कि फाफिन ने लिखा कि डर्टी इलेक्शन, और वो बहुत रिपोर्ट्स हैं, आपकी पिलडेट की है, फाफिन की है, और एक अगर ईयू की रिपोर्ट में भी नहीं है जिसको आप कोट करके कह रहे हैं, और आप उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं कि जी उसको काम कर रहे थे, और उसने जो तबाही पाकिस्तान में हुकूमतें कर दी इमरान खान ने, तो वो असल में मैं उसको हकीकत बता रहा था। आई थिंक वी आर मूविंग फाइन इंशाल्लाह। इसहाक डार साहब जाएगी इस लेवल तक। आई एम हैप्पी कि उन्होंने जो मेरा बल्क जो या मेरा मेजर जो चैलेंज था इसी के ऊपर था, तो उसमें आप कामयाब हो गए। मैं समझता हूँ कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि बीबीसी जैसे अदारे ने, जिसको लोग मुझे कहते थे जी आप बीबीसी से टक्कर ले रहे हैं, आप बीबीसी से, क्योंकि यहाँ तो आप ऑफ कॉम भी नहीं जा सकते, तो आप वो आपकी बात मानेंगे। मैंने कहा जी मैं प्रोफेशनल, मैं मानू, क्यों नहीं मानेंगे, मैं भी यूके क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, वो भी प्रोफेशनल है। यहाँ ये बात नहीं है, द ट्रूथ विल हैव टू प्रिवेल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। इसहाक डार साहब आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। मैं चाह रहा था कि आपने ऑडियंस के जरिए मैं लोगों को बताऊं, चूँकि मेरे साथ ही आपने इस बात का इंकशाफ किया था कि मैंने बीबीसी के उस होस्ट के खिलाफ जो है वो इदारे को शिकायत की है। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।